یہ کیا کر رہی ہو فاطمہ؟ کیا کھا رہی ہو؟ کس نے دیا؟ کس نے دیا فاطمہ کو؟ ٹیچر نے، کون سی والی نے؟ مصباح ٹیچر۔ مصباح نے؟ چلو کھاؤ پھر۔ السلام علیکم جی، کیا حال احوال ہیں تمام بہن بھائیوں کے، دیکھنے اور سننے والوں کے؟ ہماری طرف سے سب گھر والوں کی طرف سے آپ لوگوں کو صبح کا سلام، اور ساتھ میں جی آپ لوگوں کو مبارک ہو آج 26واں روزہ، جو کہ آج کی رات جو ہے انشاءاللہ 27ویں ہوگی، اور اس کے لیے میں آپ کو وظیفہ بھی بتا چکی ہوں۔ آپ اس وظیفے کو بھی ضرور کیجیے گا، اور اس کے علاوہ آپ کی جو روٹین کی عبادات ہیں اس کو بھی ضرور کیجیے گا۔ کافی حد تک ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید آج کی رات جو ہے وہ شب قدر ہو، اور شب قدر کی فضیلت اور اس کی برکت میں آپ کے ساتھ پہلے ڈسکس کر چکی ہوں کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، نہ صرف 1000 دنوں سے بہتر کہا گیا ہے بلکہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے یہ ایک رات، جس میں آپ اپنے لیے مغفرت کی دعا ضرور مانگیں، اپنی حاجتیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کریں، اور رو گڑ گڑا کر اپنی دعائیں آپ مانگیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ دعائیں قبول کرنے والی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں گی اگلے دن اس کے دن کا بھی عمل جو کہ آپ نے کرنا ہے 27ویں روزے کو، اور جب آپ لوگ رات عبادت کر چکے ہوں گے، اور کل اس کا جو 27واں روزہ ہوگا اس کے لیے بھی آپ کو بتاؤں گی۔ اور یہ بڑا مجرب عمل ہے جی، جو کہ سال میں یہ 27واں روزہ جو ہے وہ صرف ایک مرتبہ ہی آتا ہے۔ اور اب غور سے سن لیں وہ بہن بھائی جو کہ شکایت کرتے ہیں کسی کے دل میں اپنے لیے نفرت کے لیے، یا پھر خاص طور پر وہ بہنیں جو اپنے شوہر کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کرنا چاہتی ہیں، اپنے سسرال والوں کے دل میں اپنے لیے ڈالنا چاہتی ہیں کوئی بہتری، تو ان سب کے لیے یہ وظیفہ ہے۔ یہ جس کسی کو بھی آپ جس کسی کے لیے بھی کریں گے انشاءاللہ اس بندے کے دل میں آپ کے لیے نفرت کی بجائے محبت پیدا ہو جائے گی، اور یہ اس کا بڑا ہی مجرب عمل ہے۔ اور کرنا ہے جی آپ نے گڑ کی ایک ڈلی پر، میں آپ کو بتاتی ہوں اس کا طریقہ کار اور اس کی ٹائمنگز اور کتنی مرتبہ آپ نے کیا پڑھنا ہے، وہ سارا کچھ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والی ہوں۔ پہلے دیکھ لیتے ہیں گھر کے کچھ کام کاج جی۔ کل کے کچھ برتن جو ہیں وہ سمیٹنے والے پڑے تھے، میں نے ہی بتانا تھا ان بچیوں کو کہ کہاں پر رکھنا ہے کیا کیا، کیونکہ میں جب فوڈ اسٹریٹ گئی تھی لاہور اس دن کھانے پر، تو وہاں سے مٹی کے کچھ برتن میں اور لے کر آئی تھی۔ مجھے برتن خریدنے کا ویسے ہی بہت شوق ہے، ویسے تو الحمدللہ ہمارے گھر میں کافی سارے برتن جو ہیں وہ پہلے سے ہی اویلیبل ہیں، لیکن پھر بھی جہاں پر میں جاؤں مجھے اچھے لگے برتن، مشینری، میں اس طرح کی چیزیں ساتھ ساتھ خریدتی رہتی ہوں کہ پھر آپ کو ضرورت پڑے تو آپ نکال کر استعمال کر لیں۔ ساتھ ساتھ بن رہا تھا جی کھانا، اور کھانا جو ہے وہ میں بنا رہی تھی فاطمہ کے لیے، کیونکہ فاطمہ جو ہے یہ بوٹی کے علاوہ کوئی چیز پسند نہیں کرتی، تو میں نے کہا چلے صبح ہی صبح میں پہلے ظہر کی نماز سے پہلے اس کے لیے جو ہے وہ بنا کر رکھ دیتی ہوں یہ کیا ہے کھانا، کیونکہ اس کو کل سے ہو رہی ہیں جی چھٹیاں اسکول سے، آج اس کا لاسٹ ڈے ہے اسکول میں۔ اور آپ کو جب یہ ویڈیو ملے گی تو اس دن تو یقیناً ہوگا سیٹرڈے، کیونکہ آپ کو یہ ویڈیو کل ملے گی، لیکن آج جو جمعۃ المبارک ہے اور آج اس کا اسکول میں لاسٹ ڈے ہے، ان لوگوں کو منڈے سے لے کر آنورڈز آگے سنڈے تک چھٹیاں ہیں، پھر عید کی وہ نوٹیفیکیشن اسکول والوں نے شیئر کیا تھا ہمارے ساتھ، تو آج بس اس نے جانا ہے، اور اچھا ہے تھوڑے دن آرام کر لے گی، کیونکہ اس کی طبیعت جو ہے کھانسی والی بہتر تو ہو گئی ہے لیکن مکمل ٹھیک نہیں ہوئی، اور مجھے بہت کمزور سی لگ رہی ہے یہ، تو گھر میں رہے گی چند دن، کھائے پیے گی، تھوڑا آرام کرے گی، اپنی نیند پوری کرے گی، تو انشاءاللہ پھر یہ بہتر ہو جائے گی۔ اور ہسبینڈ میرے جی جانے کے لیے بالکل تیار ہیں، وہ صبح ہی صبح چلے جاتے ہیں، جمعے کی نماز سے پہلے ان کو پہنچنا ہوتا ہے، تو ان کی گاڑی وغیرہ علی نے صاف کر دی تھی، ان کے لیے بھی میں سالن بنا رہی تھی ایک، اور دیسی مرغ بنا رہی تھی، میں گھر پہ پڑا ہوا تھا پہلے سے اویلیبل، تو میں نے کہا میں آپ کو بنا دیتی ہوں تاکہ آپ جب شام میں جائیں تو پھر افطاری کے ٹائم پر کھانا وہ زیادہ پسند کرتے ہیں باقی چیزوں کی نسبت، تو کھانا بنا کر کے دیسی مرغ کی کڑھائی میں ان کو ساتھ دوں گی۔ میں نے جو پکانا تھا آج وہ سارے سالن میں نے اکٹھے ہی اوپر رکھ دیے تھے، فاطمہ کے لیے مٹن رکھ دیا تھا، ہسبینڈ کے لیے مرغ بنا رہے تھے، اور ساتھ میں انہوں نے مانگے تھے جی کچھ مسالے ہم سے اس دن، تو میں نے کل ہی ان کے لیے پسوا کر رکھ لیا تھا گرم مسالہ بھی، اور
اس کے ساتھ ساتھ زیرہ پاؤڈر، دھنیا پاؤڈر اور یہ جو سارے مسالے ان کو چاہیے تھے اور دیسی گھی ان کو چاہیے تھا وہ بھی ہم نے تیار کر کے رکھ لیا تھا ان کے لیے، اور ان کا سارا سامان جو ہے ہم نے پیک کر دیا تھا۔ آج فاطمہ کو چھٹی ہوگی 11:20 پر، جمعہ ہے، تو میں نے ان سے کہا ہے کہ آپ فاطمہ کو اسکول سے گھر ڈراپ کر کے پھر آپ نکل جائیے گا، تب تک آپ کا سالن بھی تیار ہو جائے گا۔ تو یہ ہے کہ فاطمہ کو بڑی خوشی ہوتی ہے بابا کے ساتھ اسکول سے آ کر، اور اس کے بعد تو میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ اب عید پر ہی آئیں گے۔ ہمیں ابھی تک یہ بھی کنفرم نہیں ہے کہ ان کو چھٹی عید والے دن ملے گی یا پھر عید سے نیکسٹ ڈے ملے گی۔ کچھ لوگوں کو عید والے دن ملتی ہے اور کچھ کو عید کے بعد۔ اس مرتبہ جو بقرہ عید گزری ہے اس پر بھی ایسا ہی ہوا کہ عید سے اگلے دن ان کی چھٹی تھی اور قربانی کروانی تھی ہمیں فرسٹ ڈے ہی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ محلے میں بھی اور آپ کے نیبرز میں بھی سارے لوگ جو ہیں وہ قربانی نہیں کرتے۔ کچھ گھر ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو یہ امید ہوتی ہے کہ جو گھر جو ہیں وہ قربانی کریں گے وہ ہمارے گھر بھی گوشت بھیجیں گے، اور سب سے افضل جو دن ہے، 3 دن آپ قربانی کر سکتے ہیں لیکن سب سے افضل جو قربانی ہے وہ پہلے دن ہی ہے۔ تو مجھے پھر قربانی تو کروانی تھی، میں نے سارا کچھ جو تھا کام وہ خود ہی کیا، سارا گوشت خود بنوایا پاس بیٹھ کر، پھر اس کو بانٹا، اس کو سنبھالا، جس جس کے گھر میں دینا تھا خود سارا کام میں نے کیا، اور وہ آرام سے اگلے دن آئے جب کہ سارے کام جو تھے وہ ہمارے ختم ہو گئے تھے، نمٹ گئے تھے، گھر بالکل صاف ستھرا ہو گیا تھا، اور قربانی ہم لوگ کروا چکے تھے۔ اس مرتبہ کا بھی پتہ نہیں، دیکھیے کیا بنتا ہے۔ اور ابھی میں کروا رہی تھی بیڈ شیٹس چینج اپنی، اور مشین لگا کر آج ہم ساری بیڈ شیٹس کو دھوئیں گے، اور میرا یہ معمول ہے کہ جمعے والے دن میں لازمی گھر کے سب جو ٹاولز ہیں سب کے وہ ہم واش کرتے ہیں، اور ان میں ڈیٹول ڈال کر ان کو مشین میں دھوتی ہوں اچھے سے۔ باقی جو ڈیورنگ دا ویک ایک مرتبہ دوبارہ دھونے ہوں 2 سے 3 دن کے بعد تو پھر ہم ڈیٹول کے بغیر بھی دھو لیتے ہیں۔ اور ساری بیڈ شیٹس بھی میرا دل ہوتا ہے کہ جمعے کو آپ کو اچھا اہتمام کرنا چاہیے، صفائی وغیرہ کا بھی، اور سارے کپڑے جو ہیں وہ چینج کروانے چاہیے۔ اور یہ جو میرے بیڈ کے اوپر کورز ہیں ان کو بھی آج میں اتار کر واش کروں گی۔ اب تو عید جو ہے وہ 2-3 دن دور ہے، بس انشاءاللہ 3-4 روزے جو ہیں وہ رہ گئے ہیں، تو بڑی جلدی سے تیزی کے ساتھ یہ وقت جو ہے وہ گزر جائے گا، اور گھر کو تھوڑا سا صاف ہونا چاہیے جی ساتھ ساتھ ہی۔ اور سب رومز کی ہم نے بیڈ شیٹس چینج کی تھیں، اوپر بھی نیچے بھی، اور آج کپڑے دھوتے دھوتے ہمیں بالکل شام ہو گئی تھی، اور جلدی بھی فری ہونا تھا سب کاموں سے، کیونکہ فاطمہ کو ٹیوشن بھی لے کر جانا ہے، اور اس کی ٹیچر کہتی ہے کہ جمعے اور ہفتے کو آپ اس کو تھوڑا جلدی بھیج دیا کریں ٹیوشن، کیونکہ جمعے کو بھی 11:20 پہ اسکول سے آ جاتی ہے، اور ہفتے کو ویسے ہی اسکول ان کا آف ہوتا ہے، اور آج اس کا لاسٹ ڈے ہے اسکول، بس کل سے پھر اس کو چھٹیاں ہیں اگلے 10 دن، تو پھر تو فاطمہ کی موجیں ہو جائیں گی، نیند بھی پوری ہو جائے گی اس کی، اور اچھے سے انجوائے بھی کر لے گی۔ یہ سب کام ہم ابھی کر ہی رہے تھے کہ باہر گاڑی کا ہارن ہوا، جا کر دیکھا تو فاطمہ آ چکی تھی جی، بڑی خوش ماشاء اللہ سے، اور خدیجہ ان لوگوں کے انتظار میں گیٹ میں ہی کھڑی تھی پہلے ہی، تو اس کو دیکھ کر اس کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن فاطمہ جو ہے وہ موڈی سا بچہ ہے، اس کا دل نہیں تھا کہ میں خدیجہ کے ساتھ کھیلوں، تو جب اس نے اس کو منہ نہیں لگایا تو یہ اپنے بابا کے پاس چلی گئی ہے باہر۔ تو بچے بہت سمجھدار ہوتے ہیں جی۔ شروع میں تو فاطمہ چھوٹی تھی جب میرے ہسبینڈ گھر سے باہر ہوتے تھے، اس کو اتنا فیل نہیں ہوتا تھا، اور بس یہی پتہ تھا کہ ماما کے ساتھ رہنا ہے گھر میں، لیکن اب چونکہ یہ بڑی ہو گئی ہے تو اکثر مجھ سے پوچھتی ہے کہ بابا کہاں ہے، مجھے اپنے بابا کے پاس جانا ہے، بابا میرے ساتھ کیوں نہیں ہے۔ اور بچے جو ہوتے ہیں وہ بہت سینسٹیو بھی ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، اس طرح کی چیزوں کو نوٹ کرتے ہیں۔ اور یہ ملا تھا جی فاطمہ کو عید کارڈ، عید مبارک کا، اور ان کے اپنے ہاتھ سے پینٹنگ کے اندر کلر کروا کے اسکول والوں کا۔ اچھا، یہ ایک اقدام ہے ان کے کہ یہ بچوں کو تہوار کے بارے میں بھی بتاتے ہیں۔ ہمارے اسلامک جتنے بھی آتے ہیں ان سب کو سیلیبریٹ بھی کرنا چاہیے، اور بچوں کو بتانا بھی چاہیے کہ عید کیا ہوتی ہے اور قربانی کیا ہوتی ہے، اور اس طرح کی باقی چیزیں۔ لالی پاپ لگا کر اوپر انہوں نے اس کو دیا تھا، اور یہ بڑی خوش ہو کر کہہ رہی تھی کہ ابھی مجھے اتار کے دے، میں اس کو کھاؤں گی، اور یہ مجھے ٹیچر نے دیا ہے۔ میرے بابا اس کے چلے گئے تھے جی اس کو گھر چھوڑتے ساتھ ہی، اور فاطمہ جو ہے اب بس وہ، میں اس کا دل لگا رہی تھی کہ پریشان نہ ہو، لالی پاپ کھا لے، تو پھر اس کو نہلاتے ہیں، جمعے کو اس کے بال بھی ہمیں ضرور واش کرنے ہوتے ہیں۔ یہ سب کام کاج آپ ساتھ ساتھ دیکھتی رہیے گا کہ ہمارے کام جو ہیں وہ کس طرح سے ہو رہے ہیں باقی کے۔ میں ابھی آ جاتی ہوں جی اس وظیفے کی طرف جس کا ذکر میں نے کیا تھا شروع میں۔ تو 27ویں روزے کو آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور
کل انشاءاللہ جب آپ کو یہ ولاگ کل ملے گا 26واں روزہ ہو چکا ہوگا اور رات وہ ہوگی 27ویں. آپ نے کرنی ہے رات کو عبادت، اور صبح جب آپ اٹھیں اور روزہ آپ نے رکھا ہو تو عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد 27ویں روزے کو آپ نے گڑ کی 1 ڈلی یا 3 ڈلیاں اپنے پاس رکھ لینی ہیں. باوضو حالت میں عصر کی نماز کے بعد وہیں بیٹھے بیٹھے آپ نے اللہ تعالیٰ کے 2 نام ہیں صفاتی، وہ آپ نے 313 مرتبہ پڑھنے ہیں جی. گڑ کی ان ڈلیوں پر 7 مرتبہ اول و آخر درود ابراہیمی. اور یہ جو نام میں آپ کو بتانے لگی ہوں اور جو وظیفہ، یہ کسی کے بھی دل میں اپنے لیے محبت اور پیار پیدا کرنے کے لیے یہ وظیفہ بہت مجرب ہے. اور بہت سی جگہوں پر اس کو کہا بھی یہی گیا ہے کہ 27 رمضان کو آپ نے کرنا ہے. کر کے آپ رکھ لیں تو اس کے بعد جب آپ کو موقع ملے، اگر وہ بندہ آپ کے پاس ہے تو اسی وقت اس کو کھلا دیں، اور اگر آپ سے دور ہے تو پھر آپ اس کو بعد میں بھی کھلا سکتے ہیں، لیکن پڑھ کے آپ نے 27 رمضان کے دن روزے کے بعد اس کو رکھنا ہے. اور یہ ہیں جی اللہ کے 2 نام، یا ودودو یا سبوہو. اور یہ دونوں ہی اس معاملے میں بہت زیادہ مجرب ہیں. میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں آپ سے، 313 مرتبہ آپ نے عصر کی نماز کے بعد اول و آخر 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے. یہ گڑ کی 3 ڈلیوں پر آپ پڑھ لیں اگر آپ زیادہ لوگوں کو کھلانا چاہتے ہیں، اور اگر آپ ایک کو کھلانا چاہتے ہیں تو 1 ڈلی پر بھی پڑھ سکتے ہیں. 1 یا 3 ان دونوں میں سے کوئی ایک تعداد جو ہے آپ یاد رکھیے گا. تو انشاءاللہ یہ گڑ کی ڈلی آپ کسی چیز میں بھی ڈال کر ان کو کھلا سکتے ہیں، لائک چائے میں یا کسی چاولوں میں استعمال کر سکتے ہیں اس گڑ کو، یا ویسے ان کو کھلا دیں. تو گڑ تو آپ کو پتہ ہے ویسے ہی میٹھا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کے ساتھ وہ اور بھی میٹھا ہو جائے گا اور اگلے کے دل میں جا کر ایسا اثر پیدا کرے گا، آپ کے لیے عزت احترام پیدا کرے گا اور محبت پیدا کرے گا. اور میری تو ہمیشہ سے دعا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب بہنوں کو، بیٹیوں کو محبت کرنے والے شوہر عطا کریں، کیونکہ جب بھی لڑکی کسی نئے گھر میں جاتی ہے تو بہت ساری امیدیں اپنے ساتھ لے کر جاتی ہے، اور اگر اس کی امیدوں پر اگلا بندہ جو ہے وہ پورا نہ اترے تو پھر زندگی جو ہے وہ عذاب بن جاتی ہے. اگر آپ کا شوہر آپ کے ساتھ ٹھیک ہو تو باقی گھر والے کوئی بات کر بھی لیں تو آپ جو ہے وہ گزارا کر لیتے ہیں، لیکن شوہر ہی آپ کے ساتھ مخلص نہ ہو اور آپ کے ساتھ ٹھیک نہ ہو تو میں سمجھ سکتی ہوں بحیثیت ایک عورت کی کتنی پرابلم ہوتی ہے خواتین کے لیے. تو بس ہمارا یہ جو معاشرہ ہے یہ میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے، اس میں خواتین کو وہ عزت و وقار نہیں دیا جاتا. حالانکہ ہم لوگ اسلام کے دین کے بہت بڑے بنتے ہیں کہ جی ہم اس کے متولی ہیں اور ہمارے اوپر یہ دین جو ہے وہ نازل ہوا ہے، ہمارے نبی کی طرف سے ہمیں بتایا گیا ہے، لیکن اس کے مطابق ہم چلتے نہیں ہیں. دین اسلام میں بھی عورت کو بہت زیادہ عزت دی گئی ہے، اور اسلام میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ شوہر کی خدمت کرنا اور بچوں کو پالنا تو عورت کے اوپر فرض ہے، لیکن سسرال والوں کی جو کفالت اور ان کے مطلب ان کو پالنا اور ساس سسر کی خدمت کرنا وہ کہیں پر بھی عورت کے لیے فرض نہیں ہے. یہ آپ جس جگہ پر مرضی اس کو دیکھ لیجئے گا، جس کا مرضی آپ علماء میں سے بیان سن لیجئے گا، شوہر اور بچے آپ کی ذمہ داری ہیں، آپ کی ساس سسر جو ہیں وہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. اس کے باوجود جب ہم میں سے بہنیں جو ہیں جو ساتھ رہتی ہیں جوائنٹ فیملی سسٹم میں، وہ اپنے ساس سسر کی، دیور جیٹھ نندوں کی خدمت کرتی ہیں، تو ان کو غنیمت جاننا چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ ہیوملیٹ کریں ان کو اور ان کی رسپیکٹ نہیں کریں. ان کو ان کے لیے باقاعدہ بہت رسپیکٹ رکھنی چاہیے کہ یہ ان پر فرض نہیں، اس کے باوجود یہ ہمیں بہن بھائی یا ماں باپ سمجھ کر ہمارے لیے یہ سب کر رہی ہے. تو یہ وظیفہ آپ پڑھ کے رکھیے گا جی ضرور 313 مرتبہ، اور اس کے بعد آپ یہ اپنے شوہر کو بھی کھلائیں. اپنے سسرال میں بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی آپ کے خلاف ہے اور آپ کی بات نہیں سنتا، عزت نہیں کرتا، تو اس کو ضرور کھلائیے. یہ آپ اپنے کسی دوست احباب کے لیے، رشتہ دار کے لیے بھی کر سکتے ہیں. اور یہ عمل جو ہے بہت چھوٹا سا ہے، اور 27 رمضان میں نے پہلے بھی کہا سال میں 1 مرتبہ ہی آتا ہے، تو یہ ضرور آپ کر کے رکھ لیجئے گا. ابھی جی ہو گیا ہے شام کا وقت، اور دیکھیے افطاری کے بعد میرا دل کیا آج میں تربوز لے کر آئی تھی صبح کے، نیا پھل ہے سال کے بعد کھانے لگے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے بابرکت بنائے. تو تربوز کھایا تھا کاٹ کر، ٹھنڈا ٹھنڈا، بہت مزہ آیا اور میٹھا نکلا تھا. میں فی الحال تو چھوٹا سے لے کر آئی تھی کہ اگر اچھا نکلا تو پھر اور لے آئیں گے.
ابھی وقت ہو گیا ہے آپ سے اجازت مانگنے کا، اس دعا کے ساتھ کہ اپنے گھروں میں تمام بہن بھائی جو ہیں خوش اور آباد رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں دے اور آپ کی اور آپ کے بچوں کی حفاظت کرے، ہر طرح کے شر سے آپ کو محفوظ رکھے۔ اگر ہماری ویڈیوز آپ کو اچھی لگتی ہیں، ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ضرور آپ سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اور فاطمہ اور خدیجہ دیکھیے جی سو گئی تھیں اور میں بھی بس اب سونے کی تیاری کرنے لگی ہوں۔ اپنی دعاؤں میں مجھے ہمیشہ یاد رکھیے گا، میرے بچوں کو بھی یاد رکھیے گا، انشاءاللہ آپ لوگ بھی اپنی دعاؤں میں ہمیں ہمیشہ یاد ہوتے ہیں۔ ابھی چاہوں گی آپ سے میں اجازت کل تک کے لیے، کل ملیں گے انشاءاللہ ایک نئے ولاگ کے ساتھ، ایک نئی بات کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔